بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ احادیث مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں بچوں۔ آج ہماری حدیث کا ٹاپک ہے مجلس علم میں حاضری کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما جالس فی المجلس۔ روایت ہے ابی واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد، کہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، جالسن بیٹھے ہوئے تھے فی المسجد مسجد میں، والناس معہ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ اقبل جب کہ آیا، اقبال آئے، ثلاثۃ نفر تین افراد، ثلاثۃ تین نفر افراد، تین افراد آئے، فاقبل اثنان تو آگے بڑھے دو، اقبالہ یعنی اقبال جیسے ہوتا ہے نا سامنے آنا، تو سامنے سے آگے آئے، اثنان دو، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وذہب واحد اور چلا گیا ایک، وذہب واحد اور چلا گیا ایک، قال فرمایا، فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو واقد فرماتے ہیں کہ وہ دونوں وقفہ ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاما احدہما پس ان دونوں میں سے ایک نے، فاما احدہما پس ان دونوں میں سے ایک نے، فرآ فرجتن دیکھی خالی جگہ، فی الحلقۃ مجلس میں، فیہا یعنی اس مجلس میں، واما الآخر اور دوسرا، فجلس خلفہم پس وہ بیٹھ گیا پیچھے ان کے، واما الثالث اور لیکن تیسرا، فادبر ذاہبا پس وہ چلا گیا پیٹھ پھیر کر، فلما پس جب فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال تو آپ نے فرمایا، الا اخبرکم کیا تمہیں میں خبر نہ دوں، عن النفر الثلاثۃ تین افراد کے بارے میں، اما احدہم پس ان میں سے ایک، فابا الی اللہ پس اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف، فآواہ اللہ پس اللہ نے بھی اس سے رجوع کیا، واما الآخر اور رہا دوسرا، فاستحیا پس اس نے حیا کی، اس نے شرم محسوس کی، فاستحی اللہ منہ تو پس اللہ نے بھی اس سے شرم محسوس کی، واما الآخر اور لیکن آخری، فاعرض بس اس نے منہ پھیرا پیٹھ پھیر لی، تو فاعرض اللہ عنہ تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اللہ نے بھی اس کو پیچھے ہی رکھا۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں بچوں، ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالس فی المسجد۔ روایت ہے ابی واقد لیثی سے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، فی المسجد مسجد میں، اور والناس معہ اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، اذ اقبل ثلاثۃ نفر جب کہ آئے تین افراد یا تین اشخاص، فاقبل اثنان پس
آگے بڑھے دو الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وذہب اور چلا گیا واحد ایک، یعنی دو شخص تو آگے بڑھے اور ایک واپس چلا گیا۔ قال، اب وہ ابو واقد لیثی جو ہیں روایت کرنے والے حدیث کے، وہ فرماتے ہیں فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ دونوں تھوڑی دیر رکے، یعنی انہوں نے توقف کیا، رکے تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاما، پس لیکن، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، فرآ فرجتن فی الحلقۃ، اس نے دیکھا ایک فرجہ یعنی خالی جگہ، اس نے دیکھ لی ایک خالی جگہ، فی الحلقۃ، حلقہ میں، فجلس فیہا، پس وہ اس میں بیٹھ گیا، یعنی حلقے میں اس دائرے میں خالی جگہ کو دیکھی تو وہ اس میں بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخِرُ، اور لیکن دوسرا جو تھا، یعنی دو آئے تھے نا، دو رکے تھے، ان دونوں میں سے ایک نے تو خالی جگہ دیکھی اور وہ بیٹھ گیا، اور لیکن جو دوسرا تھا فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، پس وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور لیکن تیسرا جو تھا فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، پس وہ چلا گیا پیٹھ پھیر کر، فَلَمَّا، بس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تین افراد کے بارے میں، یعنی وہ تین افراد جو آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں، ان کے بارے میں، یعنی کوئی تفصیل نہ بتاؤں کہ ان کا معاملہ کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا اما احدہم فآویٰ الی اللہ، پس ایک ان میں سے جو تھا آوا، اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف، فآباہ اللہ، تو اللہ نے بھی اس سے رجوع کیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور لیکن دوسرا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، بس اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی، شرم محسوس کی، اس نے شرم محسوس کی تو اللہ نے بھی اس کی شرم رکھ لی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور لیکن جو آخری تھا، فَأَعْرَضَ، بس اس نے منہ پھیرا تو فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک ہے۔ بچوں، اس حدیث سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ مجلس علم میں حاضری کی فضیلت کس قدر زیادہ ہے۔ تو اس میں ابو واقد لیثی ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کچھ افراد آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو تین افراد آئے اچانک، ٹھیک ہے۔ تو ان تین میں سے دو جو تھے وہ تو آ کے اس مجلس میں انہوں نے شرکت کر لی، اور ایک واپس مڑ کر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ جو دو آئے تھے ان میں سے ایک نے حلقے میں جگہ دیکھی تو وہ بیٹھ گیا۔ یعنی کیا معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اگر دل میں علم حاصل کرنے کی تڑپ ہے، علم کی مجلس کی تڑپ ہے، چاہت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو موقع دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی خواہش رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو موقع دے دیتے ہیں، اور اگر کوئی خود روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اس کو کوئی موقع نہیں ملتا۔ اب ان تین افراد کی اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے دیکھا، جس کے دل میں علم کی محبت تھی، علم کی خواہش تھی، تو اس کو اللہ نے جگہ بھی دے دی۔ اس نے دیکھا کہ مجلس میں ایک خالی جگہ پڑی ہے، وہ فوراً اس حلقے میں اس خالی جگہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اور جو دوسرا تھا اس نے تھوڑی سی شرم محسوس کی، اس کو محسوس ہوا کہ میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، تھوڑا سا اس نے جھجک محسوس کی، لیکن اس کو مناسب نہ لگا کہ وہ علم کی مجلس کو چھوڑ کر واپس جائے، لہٰذا وہ شرما شرمی میں پیچھے پیچھے بیٹھ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے تھوڑی حیا محسوس کی، شرم محسوس کی، اللہ نے اس کو حیا، اس کی بھی حیا رکھ لی اور اس کو واپس جانے سے بچا لیا، اس کو بھی علم کی مجلس میں گویا جگہ
مل گئی۔ اور لیکن جو تیسرا شخص تھا جس کے دل میں کوئی طلب نہیں تھی، علم حاصل کرنے کی کوئی تڑپ نہیں تھی، تو اللہ نے بھی اس سے روگردانی کی، اس کو کوئی موقع نہیں دیا، نہ تو اس کو کوئی خالی جگہ نظر آئی، نہ وہ پیچھے بیٹھا، بلکہ اللہ نے اس کو جانے دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کی ہمیں فضیلت ملتی ہے۔ یہ حدیث مجلس علم یا مجلس ذکر سے وابستی اختیار کرنے والے اشخاص کی فضیلت بیان کرتی ہے، اور ایسی مجلس سے روگردانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پیغام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ واپس مڑنے والا شخص جو تھا، حافظ ابن حجر عسقلانی احتمال ظاہر کرتے ہیں کہ وہ شخص جو تھا منافق تھا، یعنی علم کی مجلس سے روگردانی کرنا اور اس کو چھوڑ کر چلے جانا جو ہے وہ منافقت کی علامت بھی ہے۔ الموطا میں امام ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ دو اشخاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، مگر سلام کا جواب حاضرین یا حضور کی طرف سے دینا اس میں مذکور نہیں ہے۔ یعنی کہیں بھی ہم نے نہیں پڑھا، اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ سلام کا جواب انہوں نے دیا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی عبادت میں مصروف ہو تو سلام کا جواب دینا لازمی نہیں ہے، بلکہ سلام کا جواب ساقط ہو جاتا ہے۔